اگر کوئی اپنے ڈیٹا کو منظم کرنے اور اسے واقعی کارآمد بنانے کا کوئی بہتر طریقہ تلاش کر رہا ہے تو وہ بالکل صحیح جگہ پر ہے۔ آج ہم مائکروسافٹ ایکسس کو سمجھیں گے، ایک ایسا ٹول جو بکھری ہوئی اسپریڈ شیٹس کو ایک طاقتور سسٹم میں بدل سکتا ہے۔ کیا کبھی اس پریشانی کا سامنا ہوا ہے کہ سارا اہم ڈیٹا درجنوں ایکسل شیٹس میں بکھرا پڑا ہو اور صحیح معلومات تلاش کرنا ایک ڈراؤنے خواب جیسا لگنے لگے؟ دیکھیے، یہ ایک بہت ہی عام مسئلہ ہے، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اس کا ایک بہترین حل موجود ہے۔ اور ہاں، اگر یہ سب سن کر لگ رہا ہے کہ ارے یہ تو بہت مشکل ہوگا، تو رک جائیے۔ جیسا کہ خود سے سیکھنے والے ایک ڈیولپر اسٹیو بشپ کہتے ہیں، اگر میں یہ کر سکتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ تو چلیے اسی حوصلہ افزا سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے بنیادی سوال، کیوں؟ مطلب جب ایکسل جیسی چیزیں پہلے سے ہی ہیں تو پھر ایکسس کی کیا ضرورت ہے؟ ایک سادہ اسپریڈ شیٹ سے نکل کر ایک پورے سسٹم کی طرف جانے کا آخر فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے، وجہ یہ ہے کہ ایکسس صرف ڈیٹا سٹور کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس سے بہت تیزی سے اپنی ضرورت کے مطابق ایپلیکیشنز بنائی جا سکتی ہیں۔ سوچئے ذرا، کسٹمر اور سیلز کا سارا ڈیٹا ایک جگہ، کلائنٹ لسٹ کو مینج کرنا کتنا آسان ہو جائے، اور بس ایک کلک پر رپورٹس اور انوائس پرنٹ ہو جائیں۔ تو یہ صرف ڈیٹا کو منظم کرنے کی بات نہیں ہے، یہ اصل میں کام کو آٹومیٹ کرنے کی بات ہے۔ اور ہاں، ایک بونس بھی ہے، یہ کوڈنگ کی دنیا میں قدم رکھنے کا ایک بہترین شروعاتی پوائنٹ ہو سکتا ہے۔ تو کیوں تو واضح ہو گیا، اب آتے ہیں کیا پر۔ آخر یہ ایکسس ہے کیا چیز؟ بنیادی طور پر ایکسس ایک ریلیشنل ڈیٹا بیس ہے۔ یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل لگتا ہے نا، لیکن اس کا مطلب بہت سادہ سا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا الگ الگ لیکن آپس میں جڑی ہوئی ٹیبلز میں منظم ہوتا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز صاف ستھری رہتی ہے، غلطیوں کا امکان کم ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک ہی معلومات کو بار بار لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اور بات صرف ڈیٹا سٹور کرنے پر ختم نہیں ہوتی، ایکسس ایک ریپڈ ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ یا RAD ٹول بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ڈیٹا سٹور نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس ڈیٹا کو استعمال کرنے کے لیے انٹرفیس، بٹنز اور آٹومیٹک ٹاسکس بھی فوراً سے بنائے جا سکتے ہیں۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ صرف ایک گودام نہیں بنایا جا رہا، بلکہ اس گودام کو چلانے والی پوری کی پوری فیکٹری بھی تیار کی جا رہی ہے۔ اچھا، اس سب کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ایکسس کو 3 بنیادی حصوں یا کہہ لیں 3 بلڈنگ بلاکس میں توڑا جائے۔ تو پہلا بلاک وہ ہے خود ڈیٹا بیس۔ یہ وہ فاؤنڈیشن ہے، وہ بنیاد ہے جہاں ساری کی ساری معلومات محفوظ ہوتی ہیں۔ اب ذرا اس پر غور کریں، یہ دیکھنے میں بالکل ایکسل اسپریڈ شیٹ جیسی لگتی ہے نا؟ اس میں بھی وہی قطاریں اور کالم ہیں جن کی ہمیں عادت ہے، اور یہی چیز اسے شروع کرنے میں بہت آسان بنا دیتی ہے، کیونکہ یہ بالکل جانی پہچانی لگتی ہے۔ لیکن اصل جادو یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ایک ہی بڑی سی بے ترتیب ٹیبل میں سب کچھ بھرنے کے بجائے ایکسس میں الگ الگ ٹیبلز بنائی جاتی ہیں، اور پھر انہیں ایک منفرد ID کے ذریعے آپس میں لنک کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کسٹمر کی معلومات ایک ٹیبل میں اور ان کے آرڈرز دوسری ٹیبل میں۔ اس سے ڈیٹا بہت صاف اور آسانی سے مینج ہو جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس منظم کیے ہوئے ڈیٹا سے معلومات نکالی کیسے جائیں؟ اس کے لیے استعمال ہوتی ہیں کوئریز۔ کوئری کو بس ایسے سمجھے جیسے ڈیٹا بیس سے ایک مخصوص سوال پوچھا جا رہا ہو۔ مثال کے طور پر، مجھے پچھلے مہینے کے وہ سارے کسٹمرز دکھاؤ جنہوں نے پروڈکٹ ایکس خریدا تھا۔ بس کوئری فوراً سے وہی ڈیٹا ڈھونڈ کر لے آئے گی جس کی ضرورت ہے۔ چلیے اب چلتے ہیں دوسرے بلاک کی طرف، یوزر انٹرفیس۔ یہ وہ حصہ ہے جس کے ذریعے کوئی انسان اس ڈیٹا بیس کے ساتھ بات چیت کرتا ہے۔ اور یہ عمل بہت ہی سیدھا ہے۔ دیکھیے، صارف ایک صاف ستھرا فارم کھولتا ہے، جو بھی معلومات ہے وہ داخل کرتا ہے، سیو کا بٹن دباتا ہے، اور بس ہو گیا کام۔ وہ ڈیٹا فوراً پیچھے ڈاٹا بیس میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ صارف کو ان پیچیدہ ٹیبلز کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو اس انٹرفیس کے 3 اہم حصے ہیں۔ پہلے تو ہیں فارمز، جو ڈیٹا انٹری کے لیے آسان سی سکرینز ہوتی ہیں۔ پھر آتی ہیں رپورٹس، جو ڈیٹا کو ایک پیشہ ور منظم شکل دیتی ہیں پرنٹ کرنے کے لیے یا شیئر کرنے کے لیے۔ اور تیسرا ایکسپورٹنگ کی سہولت، یعنی ڈیٹا کو آسانی سے PDF یا ایکسل جیسی فائلوں میں بھی بھیجنے کی صلاحیت۔ اور اب آتے ہیں تیسرے اور شاید سب سے طاقتور بلاک پر، یعنی پردے کے پیچھے کا کوڈ۔ یہ وہ چیز ہے جو کاموں کو آٹومیٹ کرتی ہے اور ایپلیکیشن میں اپنی مرضی کی منطق یعنی اپنی مرضی کی فنکشنالٹی ڈالتی ہے۔ ایکسس میں اس کوڈ کو کہتے ہیں VBA
یعنی ویژول بیسک فار ایپلیکیشنز۔ یہ ایک باقاعدہ پروگرامنگ زبان ہے، اور اس کے سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ وہی زبان ہے جو ایکسل اور ورڈ جیسے دوسرے مائکروسافٹ آفس ایپس میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ تو اس کو سیکھنے کا مطلب ہے ایک تیر سے کئی شکار۔ اب دیکھیں، ایکسس میں آٹومیشن کا ایک اور آسان طریقہ بھی ہے جسے میکروز کہتے ہیں، لیکن ماہرین ہمیشہ VBA سیکھنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کیوں؟ کیونکہ میکروز ہیں تو آسان، لیکن بہت محدود ہیں، ان کا کنٹرول بہت محدود ہے، جبکہ VBA ہر چیز پر، میرا مطلب ہر چیز پر مکمل کنٹرول دیتا ہے۔ اس سے واقعی اپنی مرضی کے مطابق حل بنائے جا سکتے ہیں۔ تو جو سب سے اہم بات ہے، جو اہم نکتہ ہے، وہ یہ ہے، ایکسس کی اصل طاقت اس کے کسی ایک حصے میں نہیں ہے، بلکہ اس کی طاقت اس چیز میں ہے کہ یہ ان تینوں بلاکس کو، یعنی ڈیٹا بیس، یوزر انٹرفیس اور کوڈ کو ایک ہی ٹول میں ایک ساتھ مربوط کرتا ہے۔ تو چلیے اس سب کو آخر میں سمیٹتے ہیں۔ ایکسس 3 چیزیں دیتا ہے ایک پیکج میں۔ ایک، ڈیٹا بیس جو ڈیٹا کو ہوشیاری سے متعلقہ ٹیبلز میں سٹور کرتا ہے۔ 2، ایک آسان سا یوزر انٹرفیس جو لوگوں کو اس ڈیٹا کے ساتھ کام کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اور 3، پردے کے پیچھے کا کوڈ جو ہر چیز کو آٹومیٹ اور کسٹمائز کرتا ہے۔ تو یہ ہے ایکسس کے کام کرنے کے بنیادی اصول۔ اب جب کہ یہ 3 بنیادی تعمیراتی بلاکس ڈیٹا، انٹرفیس اور کوڈ سمجھ آ گئے ہیں، تو اصل سوال تو اب شروع ہوتا ہے، اس علم کے ساتھ کیا بنایا جائے گا؟ سوچنے کی بات ہے، کیونکہ امکانات کی کوئی حد نہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزہ میں ہم ایک ایسی دنیا میں قدم رکھنے والے ہیں جو باہر سے دیکھنے میں ایک عظیم اور خوفناک قلعے جیسی لگتی ہے۔ یعنی میں بات کر رہی ہوں پروگرامنگ اور ڈیٹا مینجمنٹ کی۔ ہاں، وہ عام تصور یہی ہے کہ اگر کسی کو کوڈ لکھنا ہے یا سافٹ ویئر بنانا ہے تو اس کے پاس کسی بڑی یونیورسٹی کی کمپیوٹر سائنس ڈگری ہونی چاہیے۔ بالکل، یا پھر اس نے اپنی آدھی زندگی موٹی موٹی کتابیں پڑھنے میں گزاری ہوں۔ لیکن آج ہمارے پاس جو سورس مٹیریل ہے وہ اس پورے کانسیپٹ کو سر کے بل کھڑا کر دیتا ہے۔ صحیح۔ آج ہم یوٹیوب چینل پروگرامنگ میڈ ایزی کی ایک بے حد مشہور ویڈیو کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ویڈیو کا نام ہے 1 انٹروڈکشن پروگرامنگ ان مائکروسافٹ ایکسس 2013۔ یہ ٹیوٹوریل اسٹیو بشپ نے بنایا ہے۔ اچھا، ویسے اس ٹیوٹوریل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک عام لیسن نہیں ہے۔ ہاں، ہمارا مقصد صرف اس ویڈیو کی سمری دینا تھوڑی ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ مائکروسافٹ ایکسس آخر ہے کیا، اور آج کے کلاؤڈ اور ویب بیس دور میں اسے کیوں استعمال کرنا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ ڈیٹا بیس اور پروگرامنگ کی دنیا میں انٹر ہونے کا ایک آسان راستہ کیسے بن سکتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ چلیے اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پورے کورس کو ڈیزائن کرنے والے یعنی اسٹیو بشپ، ان کی اپنی بیک گراؤنڈ کسی ٹپیکل سافٹ ویئر انجینئر جیسی نہیں ہے۔ یہ سچ میں حیرت والی بات ہے۔ جب ہم پروگرامنگ کے ٹیوٹوریلز دیکھتے ہیں تو عام طور پر سکھانے والا کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو پچھلے 10 سال سے سلیکان ویلی میں بیٹھا کوڈ لکھ رہا ہو، لیکن اسٹیو کی کہانی بالکل الگ ہے۔ مطلب انہوں نے ویڈیو میں خود اعتراف کیا ہے اس بات کا۔ بالکل، انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ ان کی اپنی کوئی فارمل IT ٹریننگ نہیں ہے۔ انفیکٹ انہیں ایکسس ڈیولپر بنے ہوئے ابھی صرف 1 سال سے تھوڑا زیادہ وقت ہوا ہے۔ صرف 1 سال؟ ہاں، صرف 1 سال۔ انہوں نے یہ سب کچھ سیدھا انٹرنیٹ سے، فورمز پڑھ کر اور ایسی آن لائن ویڈیوز دیکھ کر خود سیکھا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ صرف اس چھوٹے سے عرصے میں وہ اب اتنے قابل ہو چکے ہیں کہ ایک کمپلیکس اور بڑے پروجیکٹس پر انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں۔ یہ پوائنٹ واقعی دماغ گھمانے والا ہے۔ 1 سال کا تجربہ اور وہ دوسروں کو سکھانے بھی لگ گئے۔ عام طور پر ٹیک انڈسٹری میں امپوسٹر سنڈروم اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ 10 سال کام کرنے کے بعد بھی سمجھتے ہیں کہ انہیں کچھ نہیں آتا۔ صحیح کہا آپ نے۔ لیکن اسٹیو کا اپروچ بالکل کلیئر ہے۔ وہ یہ کورس اس لیے بنا رہے ہیں کیونکہ سیکھنے کا وہ شروعاتی سٹرگل، وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پھنس جانا ہوتا ہے وہ ان کے ذہن میں ابھی بالکل تازہ ہے۔ اور اسی لیے ان کا سکھانے کا انداز بہت را اور حقیقی ہے۔ انہوں نے ویڈیو کے شروع میں ہی کہہ دیا کہ دیکھو،
कोर्स के दौरान मुझसे गलतियां होंगी। ये बहुत रेयर है। लोग तो हमेशा परफेक्ट दिखना चाहते हैं। एग्जैक्टली वो पहले से लिखी हुई किसी परफेक्ट स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं कर रहे, जहां हर चीज पहली बार में चल जाती है। जब लोग ये वीडियो देखते हैं तो वो एक्चुअली स्टीव को रियल टाइम में प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए देखते हैं। यानी अगर कोई कोड नहीं चला तो वो कट नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो दिखाते हैं कि एरर को कैसे पढ़ना है, उसे ठीक कैसे करना है और अपने प्लान को ऑन द फ्लाई कैसे चेंज करना है। इंडस्ट्री में इसे बिल्डिंग इन पब्लिक कहते हैं, और किसी नए सीखने वाले के लिए इससे बेहतर तरीका कोई नहीं हो सकता, क्योंकि रियल वर्ल्ड में प्रोग्रामिंग बिल्कुल ऐसी ही दिखती है। जिस पर ये पूरा कोर्स बेस करता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इसे वीडियो में एक रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम और RAD टूल कहा गया है। RAD यानी रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अब अगर किसी नॉन टेक्निकल शख्स को ये समझाना हो तो हम अक्सर एक्सेल की मिसाल देते हैं, क्योंकि हर किसी ने जिंदगी में कभी ना कभी एक्सेल स्प्रेडशीट जरूर देखी होती है। एक्सेल में टेबल्स होते हैं, रोज और कॉलम्स होते हैं, तो एक्सेस उससे मुख्तलिफ कैसे है? एक्सेल और एक्सेस का मवाजना करना काफी आम है, लेकिन ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ मकसद के लिए बनाए गए हैं। एक्सेल असल में एक फ्लैट फाइल सिस्टम है। फ्लैट फाइल से मुराद ये कि ये डेटा को एनालाइज करने, चार्ट्स बनाने और छोटी कैलकुलेशंस के लिए तो बेहतरीन है, लेकिन जब डेटा का साइज बढ़ने लगता है या जब अलग-अलग किस्म के डेटा को आपस में लिंक करना होता है तो एक्सेल टूटने लगता है। वहां फिर एक्सेस का RAD या रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट वाला पहलू सामने आता है। अच्छा, RAD का सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी को बहुत जल्दी, शायद चंद दिनों या हफ्तों में एक मुकम्मल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन तैयार करनी है जिसमें मालूमात महफूज भी हो जाए। हाँ, मालूमात महफूज भी हों, लोग उसमें फॉर्म्स के जरिए नया डेटा डाल भी सकें और आखिर में खूबसूरत रिपोर्ट्स भी निकल आएं, तो ऐसे काम के लिए एक्सेस से बेहतर और तेज टूल शायद ही कोई हो। ये सिर्फ एक डेटाबेस नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है एप्लीकेशन बनाने का। तो इसका मतलब ये हुआ कि छोटे कारोबार चलाने वालों के लिए ये किसी जादू से कम नहीं है। फर्ज करें किसी की एक छोटी सी रिटेल शॉप है या कोई अपना फ्रीलांस बिजनेस चला रहा है। उन्हें अपने रोजमर्रा के सेल्स का रिकॉर्ड रखना है, कस्टमर्स की डिटेल्स मैनेज करनी है, और हर महीने के आखिर में फाइनेंशियल हिसाब किताब करके इनवॉइसेस भी तो प्रिंट करनी होती है ना। बिल्कुल। अगर वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को ये सिस्टम बनाने का बोलेंगे तो वो हजारों डॉलर्स मांग लेंगे, लेकिन एक्सेस उन्हें ये ताकत देता है कि वो अपना कस्टम सॉफ्टवेयर खुद डिजाइन कर लें। और बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। वीडियो में वाजे किया गया है कि एक्सेस सिर्फ छोटे बिजनेसेस तक महदूद नहीं है। हाँ, वो जंपिंग स्टार्ट वाली बात। बिल्कुल, ये .NET फ्रेमवर्क जैसी एडवांस्ड एंटरप्राइज लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने के लिए एक बेहतरीन स्टेपिंग स्टोन का काम करता है। ये स्टेपिंग स्टोन वाली बात बहुत अहम है, क्योंकि जब कोई शख्स डायरेक्ट .NET, C# या जावा सीखने की कोशिश करता है तो उसे एक साथ बहुत कुछ समझना पड़ता है ना। डेटाबेस आर्किटेक्चर हो गया, बैक एंड लॉजिक, फ्रंट एंड डिजाइन, सर्वर मैनेजमेंट। हाँ, ये सब मिलकर किसी भी नए दिमाग को ओवरलोड कर सकते हैं। एक्सेस क्या करता है कि वो इन तमाम मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को एक आसान विजुअल इंटरफेस में पैक कर देता है। सही कहा। जब कोई एक्सेस में फॉर्म्स बनाता है और पीछे डेटा को ऑर्गेनाइज करता है तो वो अनजाने में वही आर्किटेक्चर डिजाइन कर रहा होता है जो किसी बड़ी एंटरप्राइज एप्लीकेशन में यूज होता है। यानी फाउंडेशन बन रही होती है बैकग्राउंड में। एग्जैक्टली। इसीलिए जब लोग इवेंचुअली .NET की तरफ मूव करते हैं तो उन्हें कॉन्सेप्ट्स पहले से समझ आ चुके होते हैं, उन्हें सिर्फ नई सिंटैक्स या लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। और इस सफर को शुरू करने के लिए प्री रेक्विजिट्स यानी शर्तें भी कोई खास मुश्किल नहीं है। स्टीव ने क्लियर कर दिया है कि किसी लंबी डिग्री की जरूरत नहीं है, बस 3 चीजें चाहिए। और वो तीनों चीजें बहुत बेसिक हैं। हाँ, पहली तो थोड़ी बहुत लॉजिकल स्किल्स है। यानी अगर कोई आम जिंदगी में मंतकी अंदाज में सोच सकता है ना, जैसे अगर बारिश हो रही है तो छता लेना है, वरना नहीं, तो वो इंसान प्रोग्रामिंग लॉजिक भी समझ सकता है। ये कंडीशनल लॉजिक की बहुत अच्छी मिसाल है। और दूसरी चीज बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये ट्यूटोरियल और प्रोग्रामिंग की दुनिया की ज्यादातर टर्म्स इंग्लिश में ही होती हैं। और तीसरी और आखिरी रिक्वायरमेंट है कि सिस्टम पर ऑफिस प्रोफेशनल या ऑफिस होम एंड बिजनेस इंस्टॉल होना जरूरी है, क्योंकि एक्सेस आम स्टूडेंट वर्जन्स में नहीं मिलता। बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है एक पूरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में एंटर होने की। और इस एंटर होने के अमल को और भी आसान बनाने के लिए स्टीव ने इस पूरे एक्सेस आर्किटेक्चर को 3 बुनियादी हिस्सों में तोड़ दिया है। इन्हें हम द 3 पिलर्स कह सकते हैं। 3 पिलर्स? हाँ,
जब किसी को एक मुकम्मल सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो अक्सर लोग घबरा जाते हैं कि शुरू कहाँ से करूं। लेकिन अगर इसे इन 3 सुतून में तकसीम कर लिया जाए तो हर चीज लॉजिक के मुताबिक अपनी जगह पर आने लगती है। ये तीनों पिलर्स आपस में कॉन्स्टेंटली बात करते हैं, लेकिन सीखने के हवाले से इन्हें अलग अलग समझना बहुत जरूरी है। तो आइए पहले पिलर की तरफ चलते हैं, डेटाबेस यानी डेटा स्टोरेज। ये वो बैकएंड है जहां असल में मालूमात महफूज होती हैं। अब अमूमी तौर पर लोग जानते हैं कि मार्केट में Oracle, MySQL और MS SQL जैसे बहुत बड़े और ताकतवर डेटाबेस सिस्टम्स मौजूद हैं। हाँ, वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं। लेकिन यहाँ जो चीज मुझे सबसे फैसिनेटिंग लगी ना, वो एक्सेस के इंटरनल इंजन का नाम था। वीडियो में बताया गया है कि एक्सेस जिस इंजन पर चलता है उसे जेट इंजन कहते हैं। जेट इंजन सुनने में वाकई बहुत हैवी लगता है। हाँ, जैसे किसी फाइटर जेट का हिस्सा हो, लेकिन असल में ये वो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो बैकग्राउंड में टेबल्स और फाइल्स को मैनेज करता है। और यहाँ थोड़ा सा मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट भी जरूरी है। वो कैसे? देखिए, आजकल जब वेब डेवलपमेंट की बात होती है तो XML फाइल्स, JSON और NoSQL डेटाबेसेस का बहुत शोर होता है। लेकिन एक्सेस उन सब से हटकर एक प्योर रिलेशनल डेटाबेस पर फोकस करता है। जेट इंजन का नाम वाकई थोड़ा ड्रामेटिक जरूर है, लेकिन इसका काम उतना ही सॉलिड है। और जहां तक NoSQL और JSON का ताल्लुक है, उनका अपना एक यूज केस है वेब और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए। लेकिन हर जगह वो फिट नहीं आते। बिल्कुल नहीं। जब हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, इन्वेंट्री या कस्टमर डेटा की बात करते हैं तो रिलेशनल डेटाबेस आज भी गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। इस डेटा स्टोरेज के अंदर हमें डेटा टाइप्स को समझना होता है। डेटा टाइप्स को थोड़ा आसान अल्फाज में बताएं। हालांकि जो लोग टेक को थोड़ा बहुत जानते हैं उनके लिए स्ट्रिंग, टेक्स्ट, न्यूमेरिक, फ्लोट या डबल जैसी टर्म्स नई नहीं है। उन्हें पता है कि घर का एड्रेस हमेशा स्ट्रिंग में जाएगा क्योंकि इसमें लेटर्स और नंबर्स दोनों होते हैं। अच्छा, और कीमत? किसी आइटम की कीमत हमेशा डबल या फ्लोट में जाएगी ताकि डेसिमल्स को हैंडल किया जा सके। लेकिन इन डेटा टाइप से ज्यादा अहम चीज जो इस पहले पिलर में आती है वो है रिलेशनशिप्स। रिलेशनल डेटाबेस का पूरा कॉन्सेप्ट ही इस पर कायम है। एग्जैक्टली। एक रिलेशनल डेटाबेस का पूरा वजूद ही इस बात पर कायम है कि डेटा आपस में जुड़ा कैसे है। रिलेशनशिप्स वाला कॉन्सेप्ट वाकई किसी भी नए सीखने वाले के लिए एक आहा मोमेंट होता है। आम जिंदगी में हम सोचते हैं कि अगर एक कस्टमर की फाइल बनानी है तो एक ही फॉर्म पर उसका नाम, उसकी कंपनी, उसका फोन नंबर और उसका एड्रेस लिख दो, जो कि एक फ्लैट फाइल अप्रोच है। हाँ, लेकिन एक रिलेशनल डेटाबेस इस तरह काम नहीं करता। इसे नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। इसमें हम डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। इसकी एक बेहतरीन मिसाल वही है जो कोर्स में दी गई है, एड्रेस को मैनेज करना। एड्रेस को कैसे मैनेज करते हैं? अगर एक ही टेबल में कस्टमर का पूरा एड्रेस डाल दिया जाए तो कल को अगर उस शहर का जिप कोड चेंज होता है या इलाके का नाम बदलता है तो हजारों रिकॉर्ड्स में जाकर तब्दीली करनी पड़ेगी, जो कि बहुत मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग काम है। बिल्कुल। इसके बजाय बेहतर अप्रोच यह है कि कस्टमर का नाम एक अलग टेबल में हो, एड्रेस की पहली लाइन एक अलग टेबल में हो, शहर दूसरे में और जिप कोड तीसरे टेबल में। फिर इन सब के दरमियान एक रिलेशनशिप कायम कर दिया जाता है। इससे फायदा क्या होता है? इससे डेटा रिडंडेंसी यानी डुप्लीकेशन खत्म हो जाती है और इस मुनज़्ज़म डेटा से काम निकलवाने के लिए हम क्वेरीज का इस्तेमाल करते हैं। और क्वेरीज के लिए वही SQL का जिक्र आता है, यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। हाँ, SQL। SQL असल में वो जुबान है जिसके जरिए हम डेटाबेस से बात करते हैं। अगर मेरे पास 10,000 कस्टमर्स का डेटा है और मुझे सिर्फ वो कस्टमर्स चाहिए जिन्होंने पिछले महीने लाहौर से ऑर्डर किया था, तो मैं डेटाबेस की फाइल्स को एक एक करके नहीं पढ़ूंगी ना। नहीं, वो तो इंसान के बस की बात ही नहीं। मैं सिंपली SQL में एक लाइन का कोड लिखूंगी और डेटाबेस फिल्टर करके रिजल्ट मेरे सामने रख देगी। SQL कैलकुलेशंस भी कर सकती है, जैसे कि इन तमाम ऑर्डर्स का टोटल रेवेन्यू निकालना। बिल्कुल। तो ये डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग का हिस्सा तो क्लियर हो गया, लेकिन आम सारिफ तो पीछे जाकर इन टेबल्स और क्वेरीज में नहीं खेलता। उनके लिए सिस्टम को आसान बनाना पड़ता है और यहीं पर दूसरा पिलर एंटर होता है, यानी द यूजर इंटरफेस, या आसान लफ्जों में UI। यूजर इंटरफेस किसी भी एप्लीकेशन का चेहरा होता है। डेटा चाहे पीछे कितना ही जबरदस्त और ऑप्टिमाइज्ड क्यों ना हो, अगर एंड यूजर के लिए उसे देखना या उसमें नया डेटा एंटर करना मुश्किल है तो वो सॉफ्टवेयर फेल है। सही। तो एक्सेस में UI कैसे बनता है? एक्सेस में इस मकसद के लिए फॉर्म्स और रिपोर्ट्स का इस्तेमाल होता है।
فارمز ایسنشلی گارڈ ریل ہیں۔ گارڈ ریل سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ ہم عام یوزر کو ڈائریکٹ ٹیبل میں ڈیٹا ٹائپ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ لازمی طور پر فارمیٹنگ کی غلطی کرے گا یا کسی ضروری فیلڈ کو خالی چھوڑ دے گا۔ فارم کے ذریعے ہم کنٹرول کرتے ہیں کہ یوزر کہاں اور کیا ان پٹ کر سکتا ہے۔ اچھا، یعنی فارم یوزر کو غلطی کرنے سے روکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور دوسری طرف رپورٹس کا کام ڈیٹا بیس سے انفارمیشن کو نکال کر ایک پریزنٹیبل ویژولی اپیلنگ فارمیٹ میں دکھانا ہے۔ اور اس میں ایکسپورٹنگ کا فیچر بہت پریکٹیکل ہے۔ دیکھیں، ریئل ورلڈ میں کوئی بزنس صرف ایک سافٹ ویئر پر تو نہیں چلتا۔ اگر کسی نے ایکسس میں ایک خوبصورت انوائس رپورٹ جنریٹ کی ہے تو اسے PDF میں ایکسپورٹ کرنا یا ایکسل میں نکال کر کسی اور ڈپارٹمنٹ کو بھیجنا، یہ ایک بہت ہی لازمی حصہ ہے کسی بھی UI سسٹم کا۔ بالکل، تاکہ وہ باقی دنیا سے کٹ آف نہ ہو جائے۔ اس سے ایکسس دوسرے بزنس پروسیسز کے ساتھ انٹیگریٹ ہوتی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں تیسرے پلر کی طرف، اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تیسرا پلر؟ ہاں، تیسرا پلر ہے کوڈ بیہائنڈ، جسے ہم ایکسس کا اصل دماغ بھی کہہ سکتے ہیں۔ فارمز اور رپورٹس تو صرف دکھنے میں اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب فارم پہ موجود کسی بٹن پر کلک کیا جاتا ہے تو پیچھے جو جادو ہوتا ہے وہ کوڈنگ کے ذریعے کام کرتا ہے۔ اور اس کے لیے ایکسس VBA کا استعمال کرتا ہے، یعنی ویژول بیسک فار ایپلیکیشنز۔ اس VBA کی کہانی بھی کافی لمبی ہے۔ VBA کی ہسٹری اپنے آپ میں کسی ٹیک تھرلر جیسی ہے اصل میں۔ آج کے نئے ڈیولپرز شاید اس بات پر دھیان نہ دیں، لیکن VBA اصل میں ویژول بیسک 6 یا VB6 کا ہی ایک روپ ہے، جو کہ ایک وقت میں دنیا کی سب سے مقبول لینگویج تھی۔ ایگزیکٹلی۔ VB6 دنیا کی سب سے مقبول پروگرامنگ لینگویج تھی۔ پھر مائکروسافٹ نے .NET فریم ورک لانچ کیا اور VB6 کو آفیشلی ڈسکنٹینیو کر دیا، یعنی ایک طرح سے اسے مارنے کی کوشش کی۔ لیکن وہ مری نہیں، کیونکہ انٹرپرائز دنیا میں اور کارپوریٹ آفیسز میں اتنے ہزاروں لاکھوں ٹولز VB6 پر بن چکے تھے کہ لوگ اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ تو مائکروسافٹ کو مجبور ہونا پڑا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مائکروسافٹ کو اس لینگویج کو زندہ رکھنا پڑا، اور آج وہ MS آفس کی ہر ایپلیکیشن کے پیچھے، چاہے وہ ورڈ ہو، ایکسل ہو یا ایکسس، VBA کی شکل میں دھڑک رہی ہے۔ اس کوڈ بیہائنڈ میں ماڈیولز لکھے جاتے ہیں اور کلاسز بنائی جاتی ہیں۔ کلاسز کا ذکر کرتے ہی ہم آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ یعنی OOP کے ڈومین میں داخل ہو جاتے ہیں، جو کہ آسان کانسیپٹ نہیں ہے نئے لوگوں کے لیے۔ ہاں، یہ صرف سمپل اسکرپٹس لکھنے سے بہت آگے کی چیز ہے۔ OOP میں ہم اصل دنیا کے آبجیکٹس کو کوڈ میں ماڈل کرتے ہیں۔ یہ کوڈ کو آرگنائز کرنے کا ایک بہت ہی میچور طریقہ ہے۔ لیکن یہاں اسٹیو کا ایک اور بہت ہی اوپینینیٹڈ اور تھوڑا سا کنٹروورشل سٹینڈ سامنے آتا ہے۔ میکروز کے حوالے سے؟ جی، ایکسس کے اندر بٹن کلکس یا فارمز کے درمیان موو کرنے کے لیے ایک اور فیچر موجود ہے جسے میکروز کہتے ہیں۔ میکروز ویژول ہوتے ہیں، آسان ہوتے ہیں، ان میں لمبا لمبا کوڈ نہیں لکھنا پڑتا۔ صحیح۔ پھر بھی اسٹیو کو میکروز بالکل پسند نہیں ہے۔ انہوں نے اسپیسیفکلی ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ اس کورس میں میکروز نہیں سکھائیں گے۔ ڈیولپرز کی دنیا میں میکروز کے خلاف یہ نفرت تھوڑی عام ہے، اور سٹیو کا پوائنٹ یہاں پر بہت سٹرونگ ہے۔ میکروز اصل میں چیزوں کو ڈم ڈاؤن کر دیتے ہیں، یعنی ان لوگوں کے لیے ہیں جو اصل محنت نہیں کرنا چاہتے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بنائے گئے ہیں جو اصل پروگرامنگ نہیں سیکھنا چاہتے اور بس جلدی سے اپنا کام نکالنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ آج کل میکروز بہت پاورفل ہو چکے ہیں، لیکن سٹیو کی فلسفی یہ ہے کہ جو کام بھی میکرو کر سکتا ہے وہ VBA کہیں زیادہ کنٹرول اور پریسیژن کے ساتھ کر سکتا ہے۔ کنٹرول کی بات بہت اہم ہے۔ جب میکروز استعمال کیے جاتے ہیں تو انسان سسٹم کے بنائے ہوئے دائرے کے اندر قید ہو جاتا ہے، لیکن جب VBA میں کسٹم کوڈ لکھا جاتا ہے تو اس میں ایپلیکیشن پہ ایبسولوٹ کنٹرول مل جاتا ہے۔ ہر ایونٹ، ہر کلک، ہر ایرر پہ قابو ہوتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جیسے کسی گاڑی کو آٹومیٹک ٹرانسمیشن پر چلانا یا پھر مینوئل ٹرانسمیشن پر چلانا۔ بہت بہترین مثال دی آپ نے۔ آٹومیٹک آسان ضرور ہے، لیکن جو مزید کنٹرول مینوئل گاڑی میں ملتا ہے، خاص طور پر جب ٹریک مشکل ہو، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اور کیونکہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ کورس آگے جا کر .NET سیکھنے کا ایک راستہ ہے، تو وہاں تو میکروز کوئی مدد نہیں کریں گے۔ بالکل نہیں، وہاں تو ریئل کوڈ ہی چلے گا۔ .NET میں ہارڈ کور کوڈ ہی لکھنا پڑتا ہے، تو بہتر ہے کہ انسان پہلے دن سے ہی VBA کے ذریعے اصل کوڈنگ کی عادت ڈالے،
اپنی فاؤنڈیشن کو مضبوط کرے۔ ایگزیکٹلی اگر کسی کا مقصد صرف ایک چھوٹا سا فارم بنا کر چھوڑ دینا ہے تو شاید میکروز ٹھیک ہیں، لیکن اگر مقصد معلومات کو بڑھانا، سکلز کو اپ گریڈ کرنا اور واقعی ایک ڈیولپر بننا ہے تو شارٹ کٹ لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ VBA کے ذریعے جب ویریبل اسکوپ، لوپس، کنڈیشنلز اور آبجیکٹ لائف سائیکل کو سمجھ لیا جاتا ہے تو انسان پروگرامنگ کے اصل مائنڈ سیٹ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسٹیو کا میکروز کو کورس سے باہر نکالنا اصل میں لرنرز کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہے۔ وہ انہیں آسان راستہ دکھا کر کمزور نہیں کرنا چاہتے، بلکہ تھوڑی سی مشکل میں ڈال کر انہیں فیوچر پروف کر رہے ہیں۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس پورے تجزیے کو سمیٹیں تو بنیادی سبق یہ ملتا ہے کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور ڈیٹا مینجمنٹ کا پہاڑ اتنا اونچا نہیں ہے جتنا دور سے لگتا ہے۔ لوگوں نے پروگرامنگ کے ارد گرد ایک ہوائی خوف قائم کیا ہوا ہے، جو کہ اس ویڈیو نے بالکل توڑ دیا ہے۔ بالکل جیسا کہ اسٹیو کی ویڈیو نے دکھایا۔ اگر اس پیچیدہ نظام کو 3 کلیئر حصوں میں توڑ لیا جائے، پہلا جہاں ڈیٹا محفوظ ہوتا ہے یعنی ڈیٹا بیس، دوسرا جہاں سے یوزر انٹریکٹ کرتا ہے یعنی یوزر انٹرفیس، اور تیسرا وہ دماغ جو ان دونوں کو چلاتا ہے یعنی کوڈ بیہائنڈ۔ تینوں پلرز۔ ہاں، تینوں پلرز۔ ان کو سمجھنے کے بعد یہ پورا پروسیس نہ صرف لاجیکل بن جاتا ہے بلکہ اس میں ایک کریٹیوٹی بھی آ جاتی ہے۔ کسی بڑی ڈگری یا 4 سال کے مہنگے کورس کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح۔ بس تھوڑی سی منطقی سوچ، ایک بیسک سا لیپ ٹاپ اور غلطی کر کے اسے ٹھیک کرنے کی ہمت چاہیے۔ ایکسیس کسی بھی نان ٹیکنیکل شخص کو یہ پاور دیتا ہے کہ وہ اپنے بزنس کے مسئلے خود حل کر سکے اور شاید اسی بہانے ایک پروفیشنل ڈیولپر بننے کے راستے پر نکل پڑے۔ یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے۔ اگر ہم ٹھیک سے غور کریں تو یہ صرف ایک سافٹ ویئر ٹیوٹوریل کی بات نہیں ہے، یہ ایجوکیشن اور سیکھنے کے طریقوں میں آتے ہوئے ایک بہت بڑی شفٹ کی طرف اشارہ ہے۔ کیسا شفٹ؟ دیکھیں، اگر ایک شخص جس کی IT میں کوئی آفیشیل ٹریننگ نہیں، جو کسی یونیورسٹی کے کلاس روم میں نہیں بیٹھا، وہ صرف انٹرنیٹ کی سپیڈ، اپنی لگن اور فورمز کے ذریعے 1 سال میں اتنی کمپلیکس سکلز ماسٹر کر سکتا ہے، جو کہ اس نے کیا بھی ہے۔ ہاں، یہاں تک کہ وہ ریئل ورلڈ انٹرپرائز پروجیکٹس بنا رہا ہے اور دوسروں کو اپنے ٹرائل اینڈ ایرر سے سیکھے ہوئے اسباق پڑھا رہا ہے، تو ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے کہ ایسی اور کتنی فیلڈز ہیں جنہیں لوگ صرف اس وجہ سے اٹیمپٹ نہیں کر رہے کیونکہ ان کے پاس اس چیز کی کوئی ڈگری یا سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ یہ ایک بہت گہری سوچ ہے۔ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈیٹا سائنس اور ماڈرن پروگرامنگ جیسی فیلڈز میں اصل سیکھنے کا عمل اب یونیورسٹی ہال سے نکل کر انٹرنیٹ کے اوپن سورس فورمز اور خود غلطیاں کر کے ٹھیک کرنے پر منحصر نہیں ہو چکا؟ واقعی شاید آج کے دور میں سب سے بڑی سکل کوئی اسپیسیفک لینگویج سیکھنا نہیں ہے، بلکہ یہ جاننا ہے کہ خود کو کچھ بھی کیسے سکھایا جائے۔ یہ وہ چیز ہے جس پر دنیا میں ہر کسی کو اپنی پروفیشنل زندگی میں غور کرنا چاہیے۔ بالکل۔ ڈیبیٹ میں خوش آمدید، جہاں ہم مختلف زاویوں سے حقائق اور نظریات کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ آج ہم مائکروسافٹ ایکسیس کے ایک بہت ہی بنیادی اور کہہ لیں کہ تھوڑے متنازع فلسفے پر بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ریپڈ ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ یعنی تیزی سے سافٹ ویئر بنانے کا تصور سیدھا ٹکراتا ہے پیچیدہ کوڈنگ اور سسٹم کنٹرول سے۔ بالکل، اور آج کی بحث کا جو ہمارا مرکزی سوال ہے وہ بڑا واضح ہے۔ کیا ایکسس جیسے پلیٹ فارم پر ڈیولپمنٹ کرتے وقت میکروز کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے صرف VBA یعنی ویژول بیسک فار ایپلیکیشنز پر انحصار کرنا واقعی ایک درست حکمت عملی ہے؟ صحیح، اور یہ سوال ایسے ہی ہوا میں سے نہیں آیا۔ یہ ایک حالیہ سورس مٹیریل سے اٹھا ہے جہاں ایک انسٹرکٹر نے ایکسس کو بہترین ریلیشنل ڈیٹا بیس تو مانا ہے، لیکن بیک گراؤنڈ کوڈنگ کے لیے میکروز کو باقاعدہ ڈمڈ ڈاؤن قرار دے دیا ہے۔ یعنی اس نے انہیں سکھانے سے ہی انکار کر دیا اور اپنا سارا زور VBA پر رکھا ہے۔ اس بحث میں میرا موقف یہ ہے کہ انسٹرکٹر کا یہ فیصلہ بالکل درست ہے۔ VBA آپ کو وہ کنٹرول اور سکیلیبلٹی دیتا ہے جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے ناگزیر ہے، اور یہ مستقبل میں .NET فریم ورک کی طرف جانے کے لیے ایک بہت ٹھوس بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اور میرا موقف اس کے بالکل برعکس ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ مائکروسافٹ ایکسیس کا بنیادی ہدف ہی وہ صارفین ہیں جو پروگرامرز نہیں ہیں، مطلب جنہیں اپنے ڈیٹا کو بس تیزی سے منظم کرنا ہے۔ میکروز کو نصاب سے مکمل طور پر نکال دینا یا انہیں محض
سادگی کا تانا دے کر مسترد کر دینا دراصل ایکسس کی اصل افادیت اور اس کے ریپڈ ڈیولپمنٹ ماڈل کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ دیکھیے، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے مائکروسافٹ ایکسس کی اصل طاقت کو تسلیم کرنا ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ محض ڈیٹا سٹور کرنے کی کوئی ایکسل شیٹ نہیں ہے۔ سورس مٹیریل نے بڑا واضح کیا ہے کہ یہ ایک مکمل ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ پلیٹ فارم ہے۔ جب ہم VBA کی بات کرتے ہیں تو ہم دراصل ویژول بیسک 6 کے اسٹرکچر پر بات کر رہے ہیں، جو موڈیولز اور کلاسز کے ذریعے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کی سہولت دیتا ہے۔ صحیح۔ ایک بار جب آپ ایک پروفیشنل لیول کا ڈیٹا بیس بناتے ہیں تو آپ کو فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ کے درمیان ایک ایسا ربط چاہیے جو ہر قسم کے یوزر ان پٹ کو ہینڈل کر سکے۔ VBA آپ کو سسٹم پر وہ وسیع کنٹرول دیتا ہے جو میکروز کسی بھی صورت میں کبھی نہیں دے سکتے۔ اسی لیے ایک انسٹرکٹر کا براہ راست VBA سے شروعات کروانا طالب علم کو اندھیرے میں رکھنے کے بجائے اسے اصل ڈیولپمنٹ کے ٹولز دینے کے مترادف ہے۔ میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، لیکن کیا ہم یہاں مائکروسافٹ ایکسس کی پیدائش کے اصل مقصد کو فراموش نہیں کر رہے؟ میرا مطلب ہے یہ ٹول انٹرپرائز لیول کے سافٹ ویئر انجینئرز کے لیے تو نہیں بنایا گیا تھا، یہ ان لوگوں کے لیے تھا اور آج بھی ہے جنہیں تیزی سے اپنا کام نمٹانا ہے۔ ایک چھوٹا کاروباری شخص ہو گیا، ایک سیلز مینیجر یا ایک انوینٹری کلرک۔ ہاں، لیکن سورس مٹیریل خود تسلیم کرتا ہے کہ میکروز سکرینز اور فارمز کے درمیان نیویگیٹ کرنے کا تیز ترین طریقہ ہے۔ انہیں محض ڈم ڈاؤن کہہ کر رد کرنا ایک ایلیٹسٹ پروگرامنگ مائنڈ سیٹ کی عکاسی کرتا ہے۔ ریپڈ ڈیولپمنٹ کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو کام آپ کے 2 کلکس میں ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ 50 لائنوں کا کوڈ کیوں لکھیں؟ ہاں، 50 لائنوں کا کوڈ اس لیے لکھا جائے کیونکہ وہ آپ کو کریش ہونے سے بچاتا ہے۔ میں دیکھ سکتا ہوں کہ آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں، لیکن مجھے ایک مختلف زاویہ پیش کرنے دیں۔ آپ نے تیزی کی بات کی، لیکن جب ہم ڈیولپمنٹ کی رفتار کا موازنہ سسٹم کے استحکام سے کرتے ہیں تو ہمیں ایکسس کے جیٹ انجن کو دیکھنا ہوگا۔ سورس میں اس کی طاقت کا موازنہ باقاعدہ اوریکل اور SQL سرور سے کیا گیا ہے۔ جب آپ کے پاس بیک اینڈ پر اتنا طاقتور ریلیشنل انجن موجود ہو جو لاکھوں ریکارڈز پر کیوریز رن کر رہا ہو، تو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے میکروز کا استعمال ایسے ہی ہے جیسے کسی اسپورٹس کار میں آپ نے سائیکل کے بریک لگا دیے ہوں۔ دیکھیں، میں اس معاملے کو ذرا مختلف انداز سے دیکھتی ہوں۔ آپ جیٹ انجن کی طاقت کو پیچیدگی کے لیے ایک جواز بنا رہے ہیں، جبکہ اس انجن کی طاقت کا اصل کمال ہی یہ ہے کہ یہ صارف کو اس پیچیدگی سے دور رکھتا ہے۔ یہ تو بالکل وہی بات ہوئی کہ آپ محلے کی دکان تک جانے کے لیے پورا ہوائی جہاز خرید لیں۔ یہ کوئی ہوائی جہاز والی بات نہیں ہے۔ نہیں، بالکل ہے۔ اگر ایک یوزر کو صرف ایک کلائنٹ انوائس جنریٹ کرنی ہے یا ایک مخصوص کسٹمر کا ریکارڈ فلٹر کر کے رپورٹ پرنٹ کرنی ہے تو میکرو یہ کام سیکنڈز میں کر دیتا ہے۔ انسٹرکٹر کا یہ فیصلہ کہ وہ میکروز کو مکمل طور پر نظر انداز کر دے گا، یہ اس حقیقت کو جھٹلاتا ہے کہ ایکسس میں 90% کام روزمرہ کے روٹین ٹاسک ہوتے ہیں۔ روٹین کے ٹاسک ضرور ہوتے ہیں، لیکن کیا وہ ہمیشہ سادہ رہتے ہیں؟ میرا نہیں خیال۔ فرض کریں آپ نے میکروز کے ذریعے ایک فارم سے ڈیٹا انسرٹ کروایا۔ کل کو بزنس کی ریکوائرمنٹ تبدیل ہوتی ہے اور آپ کو اس انسرٹ سے پہلے 3 مختلف ٹیبل سے کنڈیشنز چیک کرنی پڑتی ہیں۔ میکروز میں جب آپ ایرر ہینڈلنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایک ڈراونا خواب بن جاتا ہے۔ یہ تو آپ ایکسٹریم کیس بتا رہے ہیں۔ نہیں، یہ عام بزنس ریکوائرمنٹ ہے۔ VBA میں آپ کے پاس مکمل IDE ہے، ڈیبگنگ ٹولز ہیں، بریک پوائنٹس ہیں، اور آپ ہر ایونٹ کو کیچ کر سکتے ہیں۔ سورس مٹیریل کا انسٹرکٹر دراصل اس ٹیکنیکل ڈیٹ سے بچانا چاہ رہا ہے جو میکروز کے بے دریغ استعمال سے پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ میکروز کو بنیاد بناتے ہیں تو آپ ایک ایسا سسٹم کھڑا کر رہے ہوتے ہیں جو اسکیل ہی نہیں ہو سکتا۔ معاف کیجیے گا، لیکن میں اس بات سے بالکل متفق نہیں ہوں، اور میں بتاتی ہوں کیوں۔ آپ یہ فرض کر رہے ہیں کہ ہر ایکسس ڈیٹا بیس کو بالآخر ایک بہت بڑے انٹرپرائز سسٹم میں تبدیل ہونا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر ایکسس ڈیٹا بیسز مخصوص محکموں یا چھوٹی ٹیموں کے محدود استعمال کے لیے بنتے ہیں، اور وہ اپنی پوری زندگی اسی سائز پر رہتے ہیں۔ سورس مٹیریل میں واضح طور پر لکھا ہے کہ بہت سے لوگ صرف کلائنٹ لسٹس، سمپل رپورٹس یا PDF ایکسپورٹ کے لیے ایکسس استعمال کرتے ہیں۔ ان مقاصد کے لیے ریپڈ ڈیولپمنٹ ہی واحد منطقی راستہ ہے۔ اور سب سے اہم بات، سورس اس نفسیاتی رکاوٹ کا بھی ذکر کرتا ہے جہاں ویژول بیسک کا نام سنتے ہی لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ ان کی لاجیکل سکلز بہترین ہو سکتی ہیں، لیکن کوڈنگ کا سینٹیکس ان کے لیے ایک دیوار بن جاتا ہے۔ میکروز انہیں اس دیوار کے بغیر اپنی منطق لاگو کرنے کا موقع دیتے ہیں۔
یہ جو خوف ہے نا جس کا آپ نے ذکر کیا، اسی کو توڑنا ایک اچھے انسٹرکٹر کا کام ہوتا ہے۔ اگر ہم ڈر کر سادگی تک محدود رہیں گے تو سیکھنے کا عمل تو وہیں رک جائے گا۔ آپ غور کریں، سورس بنانے والے انسٹرکٹر نے خود مثال دی ہے کہ اس نے محض 1 سال قبل بغیر کسی فارمل ٹریننگ کے انٹرنیٹ سے VBA سیکھی۔ جی، اس نے ذکر کیا ہے۔ وہ کوئی پیدائشی پروگرامر نہیں تھا۔ اس کا تجربہ ثابت کرتا ہے کہ اگر کوئی تھوڑی سی محنت کرے تو VBA سیکھنا کوئی ناممکن کام نہیں۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ جب ایک یوزر VBA کے ذریعے کلاسز اور ماڈیولز بنانا سیکھ لیتا ہے تو وہ صرف ایکسس تک محدود نہیں رہتا، وہ ایکسل، ورڈ اور آؤٹ لک کو بھی آٹومیٹ کر سکتا ہے۔ انسٹرکٹر کا میکروز کو ڈم ڈاؤن کہنا دراصل طالب علم کو یہ باور کروانا ہے کہ تم اس سے بہتر کر سکتے ہو، تم اصل پروگرامنگ سیکھ سکتے ہو۔ انسٹرکٹر کے اپنی کامیابی کی کہانی انسپائرنگ ضرور ہے، لیکن یہ ایک طرح کا سروائیول باعث ہے۔ ایک شخص جس نے سال بھر میں دن رات لگا کر VBA میں مہارت حاصل کی، وہ یہ توقع کر رہا ہے کہ اس کا ہر طالب علم وہی راستہ اختیار کرے۔ لیکن ایک HR مینیجر جسے صرف ملازمین کی چھٹیوں کا ریکارڈ مینٹین کرنا ہے، اسے ویژول بیسک سیکھنے میں اپنا 1 سال کیوں لگانا چاہیے؟ کیونکہ وہ سسٹم کو بہتر اس کے لیے میکروز کا ویژول انٹرفیس ایک نعمت ہے۔ آپ بغیر کوڈ لکھے ڈراپ ڈاؤن سے ایکشن سلیکٹ کرتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے۔ آپ اسے ڈم ڈاؤن کہہ رہے ہیں، میں اسے سمارٹ ایبسٹریکشن کہتی ہوں۔ ٹیکنالوجی کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ وہ مشکل چیزوں کو پس پردہ رکھ کر صارف کے لیے آسانی پیدا کرے۔ ایبسٹریکشن تب تک سمارٹ ہے جب تک وہ آپ کے کنٹرول کو محدود نہ کرے۔ جب ہم ڈیٹا کے ساتھ کام کرتے ہیں، خاص طور پر فرنٹ اینڈ فارمز کے ذریعے، تو ڈیٹا کی ویلیڈیشن سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ سورس مواد میں ڈیٹا ٹائپس پر تفصیلی بات کی گئی ہے۔ جب آپ کے یوزرز فارم میں ڈیٹا انٹری کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بیفور اپڈیٹ یا آفٹر اپڈیٹ ایونٹس پر پیچیدہ لاجک لگانی پڑتی ہے، بالکل لگانی پڑتی ہے۔ آپ کو یہ یقینی بنانا ہوتا ہے کہ سٹرنگز، فلوٹس یا نل ویلیوز کی وجہ سے آپ کا ریلیشنل سٹرکچر خراب نہ ہو۔ میکروز کے ذریعے ڈیٹا انٹیگریٹی کو اس باریکی سے کنٹرول کرنا ناممکن ہے۔ VBA آپ کو یہ طاقت دیتا ہے کہ آپ ہر کی سٹروک پر یوزر کی رہنمائی کر سکیں یا اسے غلطی کرنے سے روک سکیں۔ ایک مستقیم ڈیٹا بیس کی بنیاد ہی یہی ہے۔ یہ ایک زبردست دلیل ہے، لیکن کیا آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ سورس مٹیریل خود تسلیم کرتا ہے کہ میکروز ایسا نہیں کہ پیچیدہ کام نہیں کر سکتے؟ انسٹرکٹر کے اپنے الفاظ ہیں کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کمپلیکس نہیں ہیں اور وہ کمپلیکس کام نہیں کر سکتے۔ جدید ایکسیس میں ڈیٹا میکروز کا تصور موجود ہے جو ٹیبل لیول پر ٹریگر ہوتے ہیں، بالکل SQL سرور کے ٹریگرز کی طرح۔ ڈیٹا میکروز، ہاں، وہ ڈیٹا انٹیگریٹی کو یقینی بنا سکتے ہیں بغیر اس کے کہ آپ کو VBA کے کلاس ماڈیولز میں الجھنا پڑے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسٹرکٹر نے اپنے تعصب کی بنا پر یہ طے کر لیا ہے کہ چونکہ اسے VBA پسند ہے اس لیے باقی ہر چیز غیر معیاری ہے۔ یہ ایک تدریسی غلطی ہے جہاں آپ ٹول باکس میں موجود ایک بہترین ٹول کو صرف اس لیے نکال باہر کرتے ہیں کیونکہ آپ کو ہتھوڑا چلانا زیادہ پسند ہے۔ اسے تعصب کہنا شاید زیادتی ہوگی، یہ دراصل لانگ ٹرم ویژن کی بات ہے۔ آپ نے ڈیٹا میکروز کا ذکر کیا، وہ یقیناً طاقتور ہیں، لیکن ان کی ڈیبگنگ کتنی مشکل ہے یہ ہم دونوں جانتے ہیں۔ جب وہ فیل ہوتے ہیں تو ان کے ٹریس تک پہنچنا VBA کے مقابلے میں کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ مزید برآں، سورس مٹیریل ایک اور اہم حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے، مستقبل کا روڈ میپ۔ مائکروسافٹ نے VB6 کو ڈسکنٹینیو کر دیا ہے، لیکن VBA ابھی تک زندہ ہے اور اس کا سٹرکچر سیدھا .NET فریم ورک کی طرف جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کل کو ایکسیس کی حدود سے باہر نکل کر C# یا VB.NET میں کوئی باقاعدہ ڈیسک ٹاپ یا ویب ایپلیکیشن بنانا چاہے تو VBA کا تجربہ اس کے لیے ایک پل کا کام کرے گا، میکروز کا تجربہ اسے صفر پر لا کھڑا کرے گا۔ لیکن ہم پھر وہیں آ گئے ہیں کہ آپ ہر یوزر کو مستقبل کا .NET ڈیولپر بنا رہے ہیں۔ اگر مجھے صرف اپنا کام جلدی ختم کر کے گھر جانا ہے تو مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ آج سے 5 سال بعد C# کا سٹرکچر کیا ہوگا۔ ریپڈ ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ کا فلسفہ یہ ہے کہ ٹائم ٹو مارکیٹ کم سے کم ہو۔ آپ جس لانگ ٹرم ویژن کی بات کر رہے ہیں وہ پروڈکشن کی رفتار کو سست کر دیتا ہے، وقتی طور پر سست کرتا ہے۔ اگر ایک شخص 10 منٹ میں میکروز کے ذریعے ایک مکمل ورک فلو بنا سکتا ہے تو اسے VBA میں وہی کام کرنے اور پھر اس کی ایرر ہینڈلنگ لکھنے میں 2 گھنٹے کیوں لگانے چاہیے؟ خاص طور پر ان کاروباری ماحول میں جہاں وقت ہی سب سے بڑا سرمایہ ہے۔
انسٹرکٹر نے میکروز کو سکھانے سے انکار کر کے ان تمام لوگوں کے لیے دروازے بند کر دیے ہیں جو شاید کبھی بھی کوڈنگ نہیں کرنا چاہتے لیکن ایکسس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ دروازے بند نہیں کیے بلکہ انہیں ایک بہتر اور زیادہ محفوظ عمارت کا راستہ دکھایا ہے۔ آپ کا ٹائم ٹو مارکیٹ والا نقطہ اہم ہے، لیکن ایکسس میں جب آپ VBA میں ایک بار اپنا بوائلر پلیٹ کوڈ بنا لیتے ہیں، فنکشنز اور روٹین سیٹ کر لیتے ہیں، تو آپ کی ڈیولپمنٹ میکرو سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ آپ کوڈ کو کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں، ماڈیولز کو مختلف پروجیکٹس میں امپورٹ کر سکتے ہیں۔ میکروز کے ساتھ آپ ہر نئے پروجیکٹ میں پہیے کو دوبارہ ایجاد کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ری یوزیبلٹی کا پوائنٹ اچھا ہے۔ بالکل، اور ایک اور بات جس پر ہمیں زور دینا چاہیے وہ ہے SQL کا انضمام۔ جب آپ پیچیدہ کیوریز بنا رہے ہوں اور آپ کو ڈائنامک SQL سٹرنگز بنانی ہوں جو یوزر کے ان پٹ کے لحاظ سے رن ٹائم پر تبدیل ہوں، تو یہ کام میکروز میں کرنا تقریباً ناممکن اور انتہائی غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ VBA میں آپ ڈائنامک کیوریز بنا کر سیدھا جیٹ انجن کو پاس کر سکتے ہیں۔ یہ وہ کنٹرول ہے جو ایک پروفیشنل ایپلیکیشن کی نشانی ہے۔ میں مانتی ہوں کہ ڈائنامک SQL اور ماڈیولز کی ری یوزیبلٹی VBA کے مضبوط ترین پہلو ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ اسٹوڈنٹ جو ابھی ڈیٹا بیسز کی دنیا میں قدم رکھ رہا ہے وہ پہلے دن ہی ڈائنامک SQL لکھے گا؟ نہیں، وہ پہلے ایک فارم بنائے گا، ایک بٹن لگائے گا اور چاہے گا کہ اس پر کلک کرنے سے ایک رپورٹ کھل جائے۔ صحیح۔ جب وہ میکرو کے ذریعے یہ کام کامیابی سے کر لیتا ہے تو اس میں اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ہی سیکھنے کے عمل کو آگے بڑھاتی ہیں۔ جب آپ پہلے ہی دن اسکرین پر ایک خالی ماڈیول کھول کر اس سے کہتے ہیں کہ یہاں سے شروعات کرو، تو آپ دراصل اسے ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ میکروز ایک بہترین ٹریننگ ویلز ہیں۔ سائیکل چلانا سیکھنے کے لیے ٹریننگ ویلز کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسٹرکٹر کا یہ کہنا کہ میں ٹریننگ ویلز نہیں لگاؤں گا، سیدھا مین روڈ پر جاؤ، ایک خطرناک تدریسی اپروچ ہے۔ میں آپ کی ٹریننگ ویلز والی مثال کی قدر کرتا ہوں، لیکن سورس مواد کے مطابق یہ ٹریننگ ویلز دراصل غلط عادات ڈال رہے ہیں۔ جب آپ میکروز کے ذریعے لاجک بلڈ کرنا سیکھتے ہیں تو آپ کا ذہن ایونٹ ڈریون پروگرامنگ کے اصلی اصولوں سے ہٹ جاتا ہے۔ آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میموری میں آبجیکٹس کیسے بن رہے ہیں یا ڈیٹا بیس کے کنیکشنز کیسے مینیج ہو رہے ہیں۔ جب آپ VBA کے ساتھ شروعات کرتے ہیں تو آپ ابتدا سے ہی اسٹرکچرڈ اپروچ اپناتے ہیں۔ آپ ویریبلز ڈکلیئر کرتے ہیں، اسکوپ سمجھتے ہیں اور میموری مینجمنٹ سیکھتے ہیں۔ لیکن یہ سب کے لیے ضروری تو نہیں نا؟ یہ وہ عادات ہیں جو آپ کو ایک درمیانے درجے کے یوزر سے ایک ایکسپرٹ ڈیولپر بناتی ہیں۔ ایکسیس میں کام کرنے کا مطلب صرف فارمز اور رپورٹس کو جوڑنا نہیں ہے، بلکہ ڈیٹا کو ایک محفوظ اور منظم طریقے سے پروسیس کرنا ہے۔ اور میں دوبارہ کہوں گی کہ ہر شخص ایکسپرٹ ڈیولپر بننے کی خواہش نہیں رکھتا۔ ہمیں یوزرز کی متنوع ضروریات کا احترام کرنا چاہیے، لیکن آپ کی یہ بات درست ہے کہ اگر کوئی واقعی پیچیدہ سسٹم ڈیزائن کر رہا ہے جس میں سینکڑوں کنکرنٹ یوزرز اور پیچیدہ بزنس لاجک شامل ہے، تو وہاں میکروز کی حدود بہت جلد واضح ہو جاتی ہیں۔ اس سورس مٹیریل کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس نے کم از کم یہ بحث چھیڑ دی ہے کہ آپ کو کس راستے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ یہ طے ہے کہ مائکروسافٹ ایکسیس، چاہے آپ اسے میکروز کے ساتھ استعمال کریں یا VBA کے ساتھ، ایک لاجواب اور انتہائی ورسٹائل پلیٹ فارم ہے۔ اس کا جیٹ انجن جو بیک گراؤنڈ میں کام کر رہا ہے واقعی کمال کی چیز ہے، جو ہیوی لفٹنگ کو انتہائی آسان بنا دیتا ہے۔ بالکل، ہم اس بات پر پوری طرح متفق ہیں کہ مائکروسافٹ ایکسیس کا بنیادی سٹرکچر، اس کا ٹیبلز کا نظام اور ریلیشن شپس بنانے کی صلاحیت اسے ڈیٹا مینجمنٹ کی دنیا میں ایک منفرد مقام دیتی ہے۔ ہمارے درمیان جو بھی اختلاف ہے وہ اس کی طاقت پر نہیں بلکہ اس طاقت تک پہنچنے کے راستے پر ہے۔ یہ ہم اپنے سامعین پر چھوڑتے ہیں کہ وہ کس فلسفے کو اپنے پروجیکٹس کے لیے زیادہ موزوں سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کسی ایسے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں جہاں آپ کو ہر پہلو پر مکمل کنٹرول چاہیے، جہاں آپ کا ڈیٹا پیچیدہ ہے اور آپ مستقبل کی اسکیلیبلٹی پر سمجھوتا نہیں کر سکتے، تو VBA پر وقت لگانا یقیناً بہترین فیصلہ ہوگا۔ اور اگر آپ کے لیے وقت کی بچت سب سے اہم ہے، آپ کی ضروریات سیدھی سادھی ہیں اور آپ بغیر کسی پروگرامنگ بیک گراؤنڈ کے اپنے روزمرہ کے کاموں کو آٹومیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو میکروز آج بھی آپ کے لیے ایک بہترین اور تیز رفتار حل ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنی ضرورت اور اپنے ہنر کو پہچانیں۔ سورس مٹیریل نے جس گہرائی میں ان ٹولز کا جائزہ لیا ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سیکھنے اور کھوجنے کے لیے ابھی بہت کچھ باقی ہے۔
آپ اپنے مقصد کا تعین کریں اور ٹول خود بخود آپ کا راستہ آسان کر دے گا۔ بہترین۔ کسی بھی ٹیکنالوجی کا حتمی مقصد حل فراہم کرنا ہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس بحث نے ہمارے سامعین کو ایکسس کے اندر موجود ان دونوں راستوں کی خوبیوں اور خامیوں کو سمجھنے میں مدد دی ہوگی۔ سورس مٹیریل میں ان تصورات کو مزید گہرائی میں سمجھنے کے لیے کافی مواد موجود ہے جو آپ کے لیے یقیناً فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ہم گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔ آج ہم مائکروسافٹ ایکسس 2013 کی ایک ابتدائی پروگرامنگ ویڈیو کے اسکرپٹ کا جائزہ لے رہے ہیں، جس میں ڈیٹا بیس، یوزر انٹرفیس اور VBA کوڈنگ پر بات کی گئی ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہم سیدھا اپنے پہلے پوائنٹ پر آئیں تو تکنیکی تصورات کو متعارف کروانے کی ترتیب کو بہتر بنایا جا سکتا ہے تاکہ نئے سیکھنے والوں پر ذہنی دباؤ نہ پڑے۔ ہاں، میں بالکل ایگری کرتی ہوں۔ اسکرپٹ کی شروع میں اگر آپ دیکھیں تو بالکل بنیادی باتیں کی گئی ہیں کہ ڈیٹا بیس کیا ہوتا ہے، اور اس کے فوراً بعد اگلے ہی لمحے اسکرپٹ سیدھا آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ پر چلا جاتا ہے۔ ہاں، اور صرف یہی نہیں، نو SQL، JSON، XML۔ جی، جیٹ انجن بھی یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے اسکرپٹ کی۔ بالکل، کیونکہ دیکھیں جو آڈینس یہ کورس دیکھنے آئی ہے وہ تو بالکل بیسک سیکھنے آئی ہے نا۔ اچانک ان ایڈوانس ٹرمز کی بوچھاڑ انہیں شدید الجھن اور پریشانی میں ڈال دے گی۔ صحیح بات ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ نیا سیکھنے والا تو پہلے ہی تھوڑا ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ جب وہ ایک بیسک ویڈیو میں اوریکل یا MySQL کا نام سنتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ کیا مجھے ایکسس سیکھنے کے لیے یہ سب بھی آنا چاہیے؟ بالکل، وہ تو سمجھے گا کہ اس نے کوئی غلط کورس جوائن کر لیا ہے۔ تو میری تجویز یہ ہے کہ ان پیچیدہ اور ایڈوانسڈ معلومات کو آنے والے موضوعات کی جھلک کے طور پر کسی الگ حصے میں رکھیں۔ یعنی ابتدائی توجہ صرف اور صرف ایکسس کے ضروری حصوں پر مرکوز رکھیں، جیسے ٹیبلز، کوئریز اور فارمز۔ بالکل، تاکہ معلومات کو مرحلہ وار پیش کیا جا سکے۔ اس سے سیکھنے والے کی بنیاد مضبوط ہوگی۔ اگر ہم اس کی کوئی ٹھوس مثال دیں تو اوریکل، MySQL اور MS SQL کی لمبی فہرست دینے کے بجائے صرف ریلیشنل ڈیٹا بیس کا عام فہم تصور پیش کریں۔ ہاں، بس اتنا بتائیں کہ ایکسس میں ٹیبلز اور ریلیشن شپس آپس میں کیسے کام کرتے ہیں۔ اگلے ایڈوانسڈ لیسن کے لیے بچا کر رکھیں۔ اس سے کوگنیٹو اوورلوڈ بھی نہیں ہوگا اور فلو بھی بہت نیچرل رہے گا۔ اچھا، اب ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ نئے سیکھنے والوں کے لیے ضروری مہارتوں کا ذکر کرنے کا انداز غیر ضروری خوف اور مایوسی پیدا کر سکتا ہے۔ ہاں، یہ چیز میں نے بھی بہت شدت سے محسوس کی۔ اسکرپٹ میں کچھ ایسے جملے ہیں جیسے کچھ لوگ اسے نہیں سمجھ پائیں گے، یا پھر یہ کہ لوگ ویژول بیسک کے نام سے گھبرا جائیں گے۔ یہ بہت نیگیٹو اپروچ ہے۔ بالکل، یہ ایک بڑی کمزوری ہے۔ آپ شروعات میں ہی ان کا اعتماد توڑ رہے ہیں۔ ایک سکھانے والے کا مقصد تو حوصلہ افزائی کرنا ہوتا ہے نا۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ لوگ نہیں سمجھ پائیں گے تو آپ ایک قسم کی گیٹ کیپنگ کر رہے ہیں۔ تو میری تجویز یہ ہے کہ اس حصے کے الفاظ اور بیان کو اس طرح تبدیل کریں جو صارفین کو طاقت اور امپاورمنٹ بخشے۔ سمجھنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر ہم ٹھوس مثالوں کی بات کریں تو کچھ لوگ اسے نہیں سمجھ پائیں گے جیسی لائن کو اس طرح تبدیل کیا جا سکتا ہے کہ پروگرامنگ کے لیے ایک نئے انداز سے سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، اور ہم اس کورس میں قدم بقدم وہ منطقی صلاحیت مل کر بنائیں گے۔ کتنا فرق آ گیا نا اس ٹون میں۔ یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو ویژول بیسک مشکل لگتی ہے تو بالکل فکر نہ کریں، ہم اسے نہایت آسان اور چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے سیکھیں گے۔ یہ بہت زبردست مثال ہے۔ اس سے ٹون بالکل پازیٹیو ہو جاتا ہے اور اسٹوڈنٹ کو لگتا ہے کہ انسٹرکٹر اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب اسکرپٹ کے ایک اور اہم پہلو پر آتے ہیں۔ میکروز کو کورس سے نکالنے اور VBA کو ترجیح دینے کی وجہ کو زیادہ پیشہ ورانہ اور متوازن انداز میں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، یہ میں نے بھی نوٹ کیا۔ کمزوری یہ ہے کہ اسکرپٹ میں میکروز کو ایک ڈم ڈاؤن ورژن کہا گیا ہے اور انسٹرکٹر کہتا ہے کہ میں ذاتی طور پر ان سے دور رہتا ہوں، جو کہ محض ایک ذاتی رائے ہے۔ اس میں کوئی ٹھوس ٹیکنیکل دلیل نہیں ہے۔ اور دیکھیں، ایکسس کے دنیا میں تو بے شمار لوگ میکروز استعمال کرتے ہیں۔ یہ رویہ ان صارفین کو ناراض کر سکتا ہے جو میکروز کو چھوٹے اور عام کاموں کے لیے مفید سمجھتے ہیں۔ بالکل، ایک انسٹرکٹر کو ٹول سنوبری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ تو تجویز یہی ہے کہ میکروز اور VBA کے استعمال کا موازنہ پیشہ ورانہ انداز میں کریں۔ اپنی ذاتی پسند یا ناپسند بتانے کے بجائے یہ واضح کریں کہ اس مخصوص کورس کے مقاصد کے لیے VBA کا انتخاب کیوں بہتر اور ضروری ہے۔ ٹھوس مثال کے طور پر ہم اس بات کو اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ جبکہ میکروز چھوٹے اور عام کاموں کو تیزی سے خودکار بنانے کے لیے بہترین اور مفید ہیں، ہم اس کورس میں VBA پر توجہ مرکوز کریں گے۔
کیونکہ VBA پیچیدہ اپلیکیشنز کے لیے ضروری کنٹرول، بہترین کارکردگی اور ایررز کو ٹھیک کرنے کی ایڈوانس صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ ہاں، جو ایک پروفیشنل ڈیولپر بننے کے لیے لازمی ہے۔ اس طرح آپ نے میکروز کو برا بھی نہیں کہا اور VBA کی اہمیت بھی سمجھا دی۔ اور یہ ایک بہت لاجیکل اور پروفیشنل آرگیومنٹ ہے۔ اسٹوڈنٹ کو بھی سمجھ آ جائے گا کہ اسے VBA کیوں سیکھنا چاہیے۔ بالکل۔ تو میرا خیال ہے ہمارا یہ تفصیلی جائزہ یہاں مکمل ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ آج کی اس ڈسکشن میں ہم نے 3 اہم باتوں پر توجہ دی ہے۔ پہلا، معلومات کی ترتیب کو آسان اور مرحلہ وار بنانا تاکہ صارف الجھن کا شکار نہ ہو۔ دوسرا، سکھانے کے انداز اور ٹون کو حوصلہ افزا اور مثبت رکھنا تاکہ نئے سیکھنے والوں کا اعتماد نہ ٹوٹے۔ اور تیسرا، VBA کو چننے کی وجہ کو ذاتی رائے کے بجائے پیشہ ورانہ اور تکنیکی بنیادوں پر واضح کرنا۔ ان ٹھوس اور عملی تجاویز پر عمل کر کے اس مواد کو نئے سیکھنے والوں کے لیے مزید مؤثر اور پرکشش بنایا جا سکتا ہے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ان تبدیلیوں کو شامل کرنے کے بعد اپنا مواد مزید جائزے کے لیے ضرور دوبارہ بھیجیں۔